السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہیں؟ ناظرین، ہمارا آج کا جو ولاگ ہے اس کا بیسک مدعا ہے ٹرمپ صاحب کیوں گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کرنا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ یہ نیو چینل ہے ہمارا، تو آپ لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ آپ کے سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ، تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ تو بات کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کیوں گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں مائی باپ بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ برطانیہ، امریکہ، انگلینڈ، ان کی جو نیٹو کی فورسز ہیں وہ بھی امریکہ کے ہی بل بوتے پہ ریئیکشن کرتا ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی جنگ کرنی ہوتی ہے، کہیں پہ بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر افغانستان ہے، روس ہے، یا کہیں پہ بھی شروعات میں سے پہلے جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ امریکہ کے پلان کے بغیر نہیں ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے ٹرمپ صاحب کی گرین لینڈ پہ قبضے کی یہ جو ایک خبر انہوں نے ٹریک کیا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا حیران ہے، اسپیشلی یورپی دنیا۔ یورپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، ٹرمپ کے خلاف کیا کریں، اور نیٹو ٹرمپ کے اشاروں کے بغیر تو کوئی کچھ کرے گا نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپ کے پاس کیا رد عمل ہوگا، یورپ کا رد عمل کیا ہوگا اس معاملے میں۔ تو ویسے ڈنمارک کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے مذاق اڑایا تھا ٹرمپ صاحب کا، جب ٹرمپ صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا ہم گرین لینڈ پہ قبضہ کریں گے۔ ابھی ان کے پاس ان کو اندازہ ہوا ہے کہ کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ فرانس، انگلینڈ، ETC گرین لینڈ پر قبضے پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور جرمنی کے وزیر دفاع دو ٹوک الفاظ میں موقف ہے ان کا کہ نیٹو امریکہ کے اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، وہ امریکہ کے پلان کے ساتھ کام کرتا ہے، تو نیٹو بھی فیل ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یورپی ممالک جتنے بھی ہیں ان میں اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ڈنمارک ہے، یورپی یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں سارے اس وقت سوچ و بچار میں ہیں کہ آخر کرا کیا جائے، کہ ٹرمپ صاحب نے یہ جو ایک دھمکی دی ہے کہ میں گرین لینڈ پہ، ڈنمارک پہ، ETC پہ حملہ کروں گا، میں قبضہ کروں گا، میں ہی صدر ہوں وہاں کا۔ تو آپشن یورپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ حالانکہ حالیہ دنوں میں فرانس کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا۔ فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ میں امریکہ پہ ایٹم بم گرا دوں گا، تو وہ ایک جسٹ بیان ہی تھا۔ تو آپشن یورپی یونین کے پاس، یورپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آخر ہوگا کیا؟ کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب نہ تو مشرق وسطیٰ چھوڑ رہے ہیں، نہ تو وہاں یورپی ممالک جتنے بھی ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، وہ وہاں بھی مطلب وہیں سیم چیز کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ایران ہے، ETC مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی ہیں، ایران کے ساتھ ظاہر بات ہے ساری ممالک، قطر ہے، ترکی ہے، سعودیہ ہے، یمن ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، یہ سب اس گھیرے میں آتے ہیں۔ تو آخر ہونا کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک بزنس مین ہے، ان کو مائی باپ چاہیے، میں ہوں بس، فرسٹ امریکہ چاہیے۔ تو اس کے لیے ظاہر بات ہے تھرڈ ورلڈ وار کی پاسبلٹیز آپ لوگوں کے خیال میں کیا ہے؟ کیا یہ واقع ایک بہت بڑی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے؟ ویسے بھی ایک بات ہے، بہت ہی کم عرصے میں، سال دو میں دنیا میں بہت ساری چینجز ہونی ہیں، تو ہونا ہی ہے، دنیا چینج ہوگی، لیکن کس طرح ہوگی؟ کیا تصور ہے؟ کیا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کیا چینج ہوگا؟ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنے رائے کا کمنٹس میں بتا دیجیے گا، آپ کی رائے کی بہت قدر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ باقی ٹرمپ صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹرمپ صاحب نہ تو یورپ چھوڑ رہا ہے، نہ تو ادھر مشرق وسطیٰ چھوڑ رہا ہے، نہ تو سب کنٹیننٹ چھوڑ رہا ہے، سب کے اوپر کبھی ٹیرف کا حملہ، کبھی کچھ کا، کبھی کچھ کا دھمکاتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی رائے کیا رائے ہے کہ کیا واقع ایران پہ حملہ کرے گا، یا گرین لینڈ پہ حملہ کر کے گرین لینڈ کو قبضہ کرے گا، ڈنمارک پہ حملہ کرے گا، اور فرانس کیا کر سکتا ہے، جرمنی کیا کر سکتی ہے، اٹلی کیا کر سکتی ہے، یورپی ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ٹرمپ صاحب گرین لینڈ پہ حملہ کرتا ہے تو یورپی ممالک کے پاس آپشن کیا ہے؟ آئی تھنک سو کوئی آپشن نہیں ہے، وہ بے بس ہیں۔
ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب اس کی ریئیکشن کرے. اور امریکہ ادھر ایران میں جو چیزیں کرتا ہے، ایران کے پاس تو چلو آپشن ہے مچھلی کے وسطی کے جتنے بھی ممالک ہیں سب نے ایران کا ساتھ دینے کا وہ کہا ہے. اور جو جنگ ہو رہی تھی وہ تو میں نے پہلے ولاگس میں بھی کہا تھا کہ مطلب ایران پہ حملہ وہ ایزیلی ایسے نہیں کرے گا. اب نہیں کرے گا، نہیں کیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. اور دوسری بات دوستو، ناظرین، کہ کیا وجہ ہے جو ایران کو وہ بار بار دھمکاتا رہتا ہے اور ایران بھی اس کو دھمکاتی رہتی ہے. دوسری سائڈ سے فلسطین اور ادھر اسرائیل کا مسئلہ ہے، اور ہیومن رائٹس کی وہ بات کرتے ہیں اور خود ہیومن رائٹس کا ایچ بھی وہ نہیں جانتے ہیں. سارے رول اینڈ ریگولیشن ہیومن رائٹس کی وہ پامال کر چکے ہیں اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہم آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں. اس کا جواب آپ ضرور کمنٹس میں ہمیں بتا دیجیے گا. ہم آپ کی رائے کی قدر کرتے ہیں اور آپ کی رائے کو اپنے ولاگس میں شامل کریں گے. سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، سوالات کو بھی انشاءاللہ آپ کے سوالات جب آنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ایک ولاگ کی صورت میں، جوابات کی صورت میں شامل کریں گے. باقی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے. یہ چھوٹا سا ہمارا چینل ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جب آپ لوگ لائک، سبسکرپشن اور وہ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس ہماری ٹوٹی پھوٹی ویڈیوز بھی آئیں گی اور انشاءاللہ ہم بہتر بھی کریں گے اس کو اور آپ لوگوں کی رائے کی قدر بھی کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. آپ کے پاس سوال چھوڑتے ہیں، کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار پاسبلٹی کی طرف جا رہی ہے یا کچھ اور؟ آپ کے جواب کے منتظر ہیں. تھینک یو، شکریہ.